اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وانما قلت وحموها فاضفت الحم الى ضمیر المؤنث لأبین ان الحم اقارب الزوج المرأة كأبیہ وعمہ وابن عمہ الى آخرها۔ اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، تو اس میں ہم نے جب اس کی تعداد گنی تو وہاں پر 6 اسماء ستہ مکبرہ کا ذکر کیا، ابوہ، اخوہ، فوہ، ذو مال، اس طرح ہم نے سب کو ضمیر ذو مال کے علاوہ باقی سب کو کس کی طرف اضافہ کیا، یعنی مذکر مفرد مذکر کی ضمیر کی طرف۔ لیکن جب ہم کی باری آئی تو ہم نے حموہا کہا ہے، ابوہ اخوہ حموہا کہا ہے۔ یہ فقط اس کے لیے ضمیر مؤنث کیوں نہیں لایا، باقیوں کی طرح حموہ کیوں نہیں کہا، تو یہ یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے باقی سب کے لیے ابوہ اخوہ سب کے لیے ہو کا ذکر کیا ہے، صرف اس کے لیے ہا کا ذکر کیا چونکہ اس بات کو آپ کے لیے بتانے کے لیے کہ ضمیر مؤنث کی طرف ہم نے اضافہ کرنے کا جو سبب ہے، چونکہ ہم جو ہے عورت کے شوہر کا جو رشتہ دار ہے اس کو حموہا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بیوی کے شوہر کے جو رشتہ دار ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو حموہا عربی میں کہتے ہیں، یعنی ان اقارب الزوج بعبارت دیگر۔ تو اس لیے اس کو کیا کہا، حموہا سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے شوہر کا باپ ہے، شوہر کے چچے، شوہر کا جو چچا کے بیٹے، بھتیجا وغیرہ، تو یہ سب اس کو عربی میں حموہا سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر حمو کو حموہا سے تعبیر کیا مؤنث ضمیر کے ساتھ، چونکہ عورت کی زوج شوہر کے جو رشتہ دار ہے اس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں، حموہا اس لیے کہا۔ لیکن یہاں پر کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتے کہ بھئی یہ فقط اس کے لیے نام موسوم ہوا ہے، صرف اسی کے لیے، یعنی عورت کی جو بیوی کے جو رشتہ دار ہے ان کے لیے بھی نام ہے؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھار بیوی کے جو رشتہ دار ہے، ساس سسر وغیرہ، ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کبھی اطلاق ان پر بھی آتا ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْتُ، ہم نے اسماء ستہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَحَمُوهَا فَأَضَفْتُ الْحَمَ، ہم نے حم کو حذف کیا کس کی طرف، إِلَى ضمیر المؤنث، ضمیر مؤنث کی طرف ہم نے ان کو اضافہ کیا۔ کیوں؟ وجہ سبب، لِأُبَيِّنَ تاکہ بیان کر سکے، ان الحم یہ جو حم ہے، اقارب الزوج المرأة، مرأة کے شوہر کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے، کابیہ جیسے کہ شوہر کا، کابیہ زوج یعنی ابو الزوج شوہر کا باپ، وعمہ شوہر کا چچا۔ یہاں ام جو ہے عربی میں چچا اور ماموں دونوں کو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ام ماموں کو بھی کہتے ہیں اور لیکن بعض اوقات خال بھی ہے ماموں کے لیے استعمال ہوا، لیکن اکثر طور پر ام دونوں کے لیے کہا جا سکتا ہے، یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں مثلا وعمہ چچا، وابن عمہ بھتیجا، چچا کے جو بیٹے ہیں اس کو بھتیجا کہا جاتا ہے، یعنی کزن بھائی جو ہوتے ہیں مثلا۔ علی انہ ربما اطلق علی اقارب الزوجہ، کبھی کبھار یہ جو ہم کا جو لفظ ہے اطلاق آتے ہیں اقارب الزوجہ، عورت کے بیوی کے جو رشتہ دار ہے، ساس سسر، ان کے لیے بھی کیا آتے ہیں، اطلاق آتے ہیں بیوی کے طرف سے جو رشتہ دار ہے۔ والحنو، اور چھٹی جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے وہ کیا ہے، حنو ہے۔ اور حنو کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، تو ہم نے وہاں پر بیان نہیں کیا، چونکہ ابو کا تو مطلب واضح ہے، باپ کو کہتے ہیں، اخو اس کے بھائی کو کہتے ہیں، حموہا کا پتہ چل گیا کہ اقارب الزوج کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی جو ذو مالن کا ہم نے بتایا کہ صاحب مال، اس طرح ہم نے وفوہ اس کا منہ، یہ بھی ہم نے بیان کیا۔
لیکن یہ جو ہنو ہے یہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہم نے ابھی تک یہ بیان نہیں کیا تھا، تو آج بیان کر رہے ہیں۔ قیل والہنو قیل، ہنو قیل جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جب جو ہے نا عربی میں یا روایات میں لفظ قیل آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ قیل کا مطلب یعنی یہ بات یعنی مضبوط طاقتور بات نہیں ہے۔ جیسے شیخ روانی صاحب کے ایک اصطلاح ہے، مثلا وہ رویہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، رویہ روایت ہوئی ہے، تو یہ اس طرح۔ تو یہاں قیل کا مطلب کہا گیا ہے، یعنی کوئی اتھینٹک 100% بات نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے۔ اسم، یہ ہنو اسم ہے، یکنا بہی جس کے ذریعے سے کنایہ کیا جا سکتا ہے ان اسماء الاجناس، اسماء اجناس کا، اسماء اجناس کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کا رجل کیا ہے؟ اسم جنس ہے۔ اس میں جنس کیوں ہے؟ چونکہ اس کے اندر بہت سارے انواع ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی جو بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ رجل کے اس زمرے میں آتے ہیں، تو یہ اس میں جنس ہے۔ فرس بھی ہے، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اس میں سارے قسم کے جتنے بھی گھوڑے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی گھوڑے کے اقسام ہو، سب اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو یہاں سے مطلب یہ ہوا کہ ہنو جو ہے اسماء اجناس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ ایک بات۔ وغیر ذالک، صرف یہ نہیں کہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں ہنو۔ وقیلا، لیکن ایک قیل نے کہا ہے، یہاں پر دوسرا قیل آ گیا۔ دیکھو ایک اور قیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے ہنو کے بارے میں اما یستقبح التصریح بہ، یعنی ہر اس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کنایے کے طور پر جس کا تصریح کرنا بالکل یعنی قبیح ہو، یعنی کوئی بات ہم اگر کھل کر کریں نا تو یہ بات جو ہے قبیح لگ سکتے ہیں، یعنی برا لگتے ہیں، یہ بات کہنا کھل کے بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، اس کے لیے لفظ ہنو کو استعمال کرتے ہیں کنایے کے طور پر۔ یعنی انسان جو ہے کبھی کبھی بات بری ہو تو اس کو صراحتاً نہیں بولتے بلکہ کنایہ اور اشارے میں بولتے ہیں۔ مثلا اس میں سے جو ہے استاد پر کوئی شخص اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو بندہ کہے کہ بھئی میں اپنے استاد پر اعتراض کر رہا ہوں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے، غیر اخلاقی ہے۔ استاد پر اعتراض جو ہے یہ غیر اخلاقی کاموں میں سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں استاد کو اعتراض کرتے ہوئے، اگر آپ کے پاس 100% ہمارے پاس نظریہ موجود ہے کہ جو استاد کے بات کو بالکل غلط ثابت کر رہے ہیں، دلیل ہے، مکمل صاف ستھری دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کہنا ہے؟ استاد کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ممکن ہے یہ ہو، میرے نظریے کے مطابق یہ آیا ہے، شاید یہ آپ دیکھ لیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ اس کے مطابق نہیں ہے، 100% آپ کا نظریہ صحیح ہے، ہمارا نظریہ صحیح ہے، لیکن استاد کے سامنے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارا نظریہ 100% صحیح ہے۔ یہ کنایے کے طور پر استعمال، یہ لفظ یعنی ممکن ہے یہ رائے ہو، تو یہ ممکن ہے رائے یہ کیا ہے؟ کنایہ عن التصریح ہے، کبھی ہے بولنا، اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہ مثلا وقیلا، ایک قیل نے کہا ہنو جو ہے اما یستقبح التصریح بہ، ہر اس چیز کے لیے جس کے صراحت کو بیان کرنا قبیح ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وقیلا، تیسرا قیل آگے دیکھو، تیسرا ایک اور قیل ہے جو کہتے ہیں عن الفرج خاصہ، خاص طور پر شرمگاہ کو بولا جاتا ہے، یعنی ہنو شرمگاہ کو کہتے ہیں ایک قیل کے مطابق۔ تو یہ استعمالات ہیں جو ہنو کے بارے میں ہم نے بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے اور بھی احکام ہے ہنو کے لیے، وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ 7 والافصح استعمال الہنی کغدی، سب سے فصیح جو ہنو کے لیے جو عبارت ہے، جو اعراب ہے، وہ کیا ہے؟ ہنو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہنی ہے، نون پر کسرہ کے ساتھ، کا غدی کی طرح پڑھے، یہ اس کے سب سے افصح ترین۔ افصح کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی لغات ہیں لیکن ان لغات کو بیان کرنے سے بہتر ہے ہنو کو نہ پڑھیں، وہ یہ بھی لغات ہے لیکن آپ ہنی پڑھیں، یہ افصح ہے، فصیح تر ہے، زیادہ معنی واضح کرتا ہے اس کو یہ۔ والافصح استعمال الہنی، ہنی کو استعمال کریں کا غدی کی طرح، ہنو کو ہنی کے طور پر استعمال کریں غدی کے وزن پر۔ شرح اذا استعمل الہنو،
اگر آپ استعمال کریں ہنو کو غیر مضافن اضافہ کیے بغیر، یعنی ہنو کو استعمال کرے کسی اور لفظ کی طرف اضافہ کیے بغیر، کان بالاجماع منقوصا، تو اس صورت میں بالاجماع وہ کیا ہوگا؟ منقوص ہوگا، یعنی کیا؟ ای محذوف اللام معربا بالحرکات کسائر اخواته، تو وہ لام الفعل اس میں کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہوگا۔ جب لام الفعل محذوف ہوگا تو وہ باقی اپنے نظیر کی طرح، ہم مثل کی طرح یہ بھی اعراب بالحرکات ہوں گے، اعراب بالحروف نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ یعنی کل کے کل اس 1.5 سطر میں یہ بیان کیا کہ استعمال ہنو اگر مضاف نہ ہو تو یہ منقوص ہوگا، یعنی منقوص ہوگا، لام الفعل اس کا حذف ہوگا۔ جب لام الفعل حذف ہوگا تو یہ اعراب بالحرکات کے ساتھ پڑھیں گے، اعراب بالحروف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یہ مراد ہے۔ کسائر اخواتی، جیسے اس ہنو کے اخوات، اس کی بہنوں کی طرح، نظیر کی طرح۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں ھذا ہنن، رأیت ہنن و مررت بہنن، کیوں پڑھا ہے یہ؟ چونکہ یہ ہنو منقوص ہے اور اضافہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اعراب بالحرکات آئے ہیں۔ ھذا ہنن حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، و رأیت ہنن حالت نصبی میں نصب کے ساتھ، و مررت بہنن حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، جر کے ساتھ۔ کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں، کہاں پر؟ یہ جو مثال ہے، یعجبنی غد و اصوم غدا و اعتکفت فی غد، یعجبنی غد، یہ غدن پڑھا ہے۔ یہ غدن کیوں پڑھا؟ چونکہ یہاں غد جو ہے اضافہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کی طرف، منقوص نہیں ہے، لام الفعل جو ہے منقوص ہے اور لام الفعل اس کا حذف ہے، تو یہ اعراب بالحرکات کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حالت رفع میں ضمہ، و اصوم غدا حالت رفع نصبی میں نصب، و اعتکفت فی غد حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے، تو اس طرح پڑھیں۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ یہ تب تھا اعراب بالحرکات کے ساتھ پڑھنا جب یہ مضاف نہ ہو اور اس کا لام الفعل حذف ہو، تو اس صورت میں یہ اعراب بالحرکات ہوں گے، اعراب بالحروف نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ مُضَافًا، لیکن اگر ہنو کیا ہو؟ اضافہ ہو، استعمال بالاضافہ ہو، تو فَجَمْهُورُ الْعَرَبِ، عرب کے جمہور تستعملہ کذالک، وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، تستعملہ کذالک کا مشابہ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے جمہور عرب استعمال کرتے ہیں۔ فتقول، وہ جمہور عرب کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کہتے ہیں، جاء ہنکا ورأیت ہنکا ومررت بہنکا۔ دیکھو یہاں پر حالت رفع میں ہنکا، حالت نصبی میں ہنکا، ومررت بہنکا حالت جری میں پڑھا ہے۔ کما یفعلون فی غدکا، جیسے غدکا اگر اضافہ ہو تو اس طرح پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جاء غدکا رأیت غدکا مررت بغدکا، اس طرح۔ وبعضهم، لیکن بعض علماء عرب نے یجریہ مجرى اب و اخ، اس کو اب اور اخ کے جاری مجرا کیا ہے، یعنی اب اور اخ جس طرح اضافہ ہو تو وہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہنکا کو بھی پڑھا ہے۔ تو کیسے پڑھا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں فَيُعْرِبُهُ بِالْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ، تو وہ حروف ثلاثہ کے ساتھ، یعنی حروف علت کے ساتھ پڑھا ہے۔ فَيَقُول، وہ کہتے ہیں ھذا ہنوکا رأیت ہناکا ومررت بہنیکا۔ ھذا ہنوکا میں حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں ہناکا الف، حالت جری میں یا کے ساتھ، یعنی جس طرح ھذا ابوکا ورأیت اباکا ومررت بابیکا، ھذا اخوکا ورأیت اخاکا ومررت باخیکا، اس طرح یہ ہنو کو بھی پڑھا ہے۔ یہ کب پڑھا ہے؟ یعنی بعض علماء عرب نے اس کو جاری مجرائے اب و اخ استعمال کیا ہے، یہ ہنوکا جو ہے جاری مجرائے غد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اب اور اخ، احسن، اس طرح پڑھا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ وہی ہے لغت قلیلہ، مصنف فرماتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح دیکھا ہے کتابوں میں، لیکن یہ لغت قلیلہ ہے، یعنی بہت ہی شاذ و نادر لغات میں سے۔ وَذَكَرَهَا سیبویہ، اور اس کو ذکر کیا ہے کس نے؟ سیبویہ نے۔ وَلَمْ يُطَّلِعْ عَلَيْهَا الْفَرَّاءُ، اس پر فرا مطلع نہیں ہوا، علمی، یعنی یہ
جو اعراب بالحروف کے ساتھ پڑھنا یہ سیبوے کے نزدیک تو ہے، اس نے ذکر کیا ہے، یاد دلائے ہیں، لیکن فرا کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ولا الزجاجی، اور زجاجی کو بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یوں ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں وذکرھا سیبوے، اس حنوکہ کو ذکر کرنے والا کون ہے؟ سیبوے ہے۔ فرا اور زجاجی سے شناخت اس سے معروف مانوس نہیں ہے، وہ لوگ اس کو نہیں جانتے حنوکہ کو بھی، یعنی انہوں نے یہ صحیح بات ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں وذکرھا سیبوے، یہ حنوکہ کو ذکر کرنے والا اسماء ستہ مکبرہ میں سے وہ کون ہے؟ سیبوے ہے۔ فرا اور زجاجی اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے دیکھو فَأَسْقَطَاهُ مِنْ عِدَّةِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، انہوں نے اسماء ستہ کو شمار کیا ہے کس کے ساتھ؟ اسماء خمسہ کہا ہے، انہوں نے اسماء ستہ نہیں کہا، 5 اسماء کہا ہے، اسماء ستہ نہیں کہا ہے، یعنی فَأَسْقَطَاهُ، انہوں نے حنو کو ساقط کیا ہے، کہاں کس میں؟ من عدت هذه الاسماء، اسماء ستہ کے گننے میں، وعدها، اور اسماء ستہ کو گنا ہے، 5، یعنی بعبارت دیگر یوں کہے زجاجی اور یہ کیا تھا؟ فرا، ان کے نزدیک اسماء ستہ کتنے ہیں؟ 5 ہے، سیبوے کے نزدیک کیا ہے؟ 6 ہے۔ انہوں نے اس کے نہ ملنے کی وجہ سے، یعنی حنوکہ کے بارے میں معلومات یا ذکر نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اسماء ستہ کو گنتے وقت کیا کیا ہے؟ 5 گنا ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ سیبوے کے نزدیک یہ کیا ہے؟ 6 ہے۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں بھائی آپ کا نہ ملنا اسماء خمسہ کو ستہ کو خمسہ میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو نہیں ملا تو آپ کو نہیں ملا، لیکن ہمارے نزدیک اسماء کتنے ہیں؟ 6 ہے، وہ مصنف کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَسْقَطَاهُ، انہوں نے حنوکہ کو چھوڑ دیا ہے، من عدت هذه الاسماء، اسماء ستہ کے گنتے وقت، وعدها، اور اسماء ستہ کو گن لیا ہے، 5 کی شکل میں، یہ بات کلیئر ہوگی۔ تو یہ ان ابواب میں سے تھے جو اعراب بالحرکات سے خارج ہو کر اعراب بالحروف ہونے تھے، ان میں سے پہلا باب 7 ابواب تھے نا، ان میں سے 5 ابواب اسم کے ساتھ، 2 ابواب فعل کے ساتھ مختص ہے، ان میں سے پہلا باب آج کلیئر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء ستہ تھا جو اعراب بالحرکات سے نکل کر اعراب بالحروف ہونا تھا، اور یہ اسماء ستہ کل 6 تھے، اس کی شرائط 3 اور اس کے آخر میں شرط آخر کے لیے بھی ایک شرط تھی، وہ سب مکمل تفصیل سے بیان ہو گیا۔ اب دوسرا اور تیسرا باب وہ بیان کر رہے ہیں 7، دوسرا اور تیسرا باب۔ والمثنى دوسرا باب ہے، یعنی جو اعراب بالحرکات سے خارج ہو کر اعراب بالحروف ہونا ہے ایک، اور جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم یہ بھی اعراب بالحرکات سے خارج ہو کر اعراب بالحروف ہونا ہے، یعنی اعراب بالحروف کا مطلب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ تثنیہ جو ہے حالت رفعی میں الف کے ساتھ، جمع مذکر سالم حالت رفعی میں واو کے ساتھ آئیں گے، اور حالت نسبی اور جری میں تثنیہ بھی اور جمع مذکر سالم بھی دونوں کس حالت میں آئیں گے؟ یا کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھیں تثنیہ اور جمع مذکر سالم یہ دونوں کیا ہے؟ ان ابواب میں سے ہے جو اعراب بالحرکات سے خارج ہو کر اعراب بالحروف ہوئے ہیں۔ تو تثنیہ جو ہے حالت رفعی میں الف کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری میں یا کے ساتھ، جمع مذکر سالم حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نسبی و جری میں یا کے ساتھ آئیں گے، اور اس کے ملحقات بھی ہے، ان میں سے کیا ہے؟ کلا اور کلتا ہے، کلا و کلتا، اور اسی طرح اسنان و اسنتان۔ کلا و کلتا جو ہے یہ بھی اس تثنیہ کا اعراب اس کو ملے گا، یعنی حالت رفعی میں الف آئے گا، حالت نسبی و جری میں یا آئیں گے، لیکن بشرطیہ و شروطیہ، وہ شرط کیا ہے؟ اس میں ضمیر کی طرف وہ کیا ہو؟ اضافہ ہو ضمیر کی طرف، لیکن اگر وہ اس میں ظاہر کی طرف ہو تو پھر کیا ہے؟ سب میں الف آئے گا ایک۔ اسی طرح 2 اور ہیں، اسنان اور اسنتان، یہ دو جو ہے مطلقاً چاہے اضافہ ہو یا نہ ہو،
چاہے اس میں یعنی اضافہ ضمیر کی طرف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ کیا آئیں گے؟ حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آئیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ اسنا و اسنتان اگرچہ مرکب ہو کر اسنا عشرہ، ثلاثت عشرہ اس کے ساتھ مل کر آئیں، مرکب ہو کر آئیں یا غیر مرکب آئیں، دونوں صورتوں میں حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن اس میں ظاہر کے ساتھ ہو تو اس صورت میں یہ بھی کیا جائیں گے؟ الف کے ساتھ آئیں گے مطلقاً، ٹھیک ہے، حالت رفع نصبی جری سب میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، یہ اسٹرکچر پہلے بتا دوں، اس کے ساتھ اور بھی ملحقات ہے، الو ہے، عشرون اور اس کے اخوات ہے، عالمون ہے، اہلون ہے، وابلون ہے، ارزون ہے، سنون ہے اور بنون وعلیون و شبر، یہ سب کے سب جتنے بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ جمع کی طرح ہے، جمع نہیں ہے، جمع کی طرح ہے۔ چونکہ دیکھو جمع مذکر سالم میں ہم آ کر کہیں گے، ابھی پہلے بھی کتابوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے اندر 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ شاید یہاں پہ نہیں ہے، شرح میں بھی نہیں آئیں گے، آپ اس کو باقی کتابوں میں موجود ہے۔ جمع مذکر سالم میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جمع ہو، صیغہ جمع ہو اور مذکر ہو، 2 جمع بھی ہو، مذکر بھی ہو، عاقل کے لیے آئے اور وزن الفعل جو مثلاً اس جمع مذکر سالم کے وزن پر بھی ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وزن برابر نہیں ہے تو پھر وہ ملحقات میں ہوں گے لیکن اصل جمع مذکر سالم نہیں ہوں گے۔ جیسے زیدون، زیدون کیا ہے؟ زید کی جمع ہے، جمع ہے اس کے اندر، یہ بھی شرط موجود ہے۔ اور واو بھی ہے زیدون، اور اس میں وزن فعل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عاقل کے لیے بھی ہے، یہ غیر عاقل نہیں ہے، زیدون زید کی جمع ہے تو یہ غیر عاقل نہیں ہے، تو یہ شرائط ہے جو اس میں آئیں گے۔ 7 والمثنى، یہ تشریح اس لیے کیا چونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، چونکہ وہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ والمثنى تثنیہ، کالزیدان، زیدان کیا ہے؟ زید کی تثنیہ ہے، یعنی زید ایک، زیدان دو زید۔ فیرفع بالالف، حالت رفع میں اس کو کیا ملے گا؟ الف، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ وجمع مذکر السالم، یہ تیسرا باب ہے جو کہ اعراب بالحرکات سے خارج ہو کر اعراب بالحروف ہونا ہے۔ کالزیدون، اس کی مثال کیا ہے؟ زیدون ہے، جمع مذکر سالم کی مثال۔ فیرفع بالواو، یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ آئیں گے۔ تثنیہ جو ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، جمع مذکر سالم حالت رفع میں واو کے ساتھ۔ ویجران، ویجرانی وینصبان، دیکھو حالت جری میں دونوں کو جر ہوں گے، وینصبان نصب ہوں گے، کس کس کو؟ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کو۔ یہ یجران کے اندر جو ہما ہے نا، یہ ضمیر مثنی اور جمع مذکر سالم دونوں مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعبارت دیگر تثنیہ اور جمع مذکر سالم یہ دونوں بالیا، حالت جری میں اور حالت نصبی میں دونوں کس کے ساتھ آئیں گے؟ یا کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ختم ہو گئی ایک بات۔ وکلا وکلتا، یہ تثنیہ کے ملحقات ہے، ٹھیک ہے، وکلا وکلتا یہ 2۔ مع الضمیر کالمثنى، دیکھو یہ شرط ہے، مع الضمیر، اگر یہ کلا و کلتا ضمیر کی طرف اضافہ ہو، ضمیر کے ساتھ ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ کالمثنى، یعنی حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وکذا، اسی طرح تثنیہ کا اعراب ہوگا، وکذا نہیں، وکذا ایضا یعرب المثنى، تثنیہ کا اعراب ہوگا اثنان و اثنتان، کس کو؟ اثنان اور اثنتان دونوں کو مطلقاً، یہ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ سواء کان مع الضمیر او بدون الضمیر، چاہے ضمیر کے ساتھ آئے یا بدون ضمیر آئے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن رُكِّبَ، اگرچہ یہ اثنان مرکب ہو اپنے ماں بعد کسی کے ساتھ، یعنی اثنا عشرہ، اس طرح اثنتا عشرہ یہ مرکب ہے، تو کلا و کلتا ضمیر کے ساتھ آئے تو حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا۔ اثنان و اثنتان مطلقاً حالت رفع میں، نصبی میں، جری میں، حالت نصبی میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آئیں گے مطلقاً، چاہے وہ ضمیر کے ساتھ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مرکب ہی کیوں نہ ہو، یہ مراد ہے۔
وَأُولُو وَعِشْرُونَ، اب یہ جمع کے جو ملحقات ہیں، وَأُولُو، اولو کیا ہے؟ جمع مذکر کے ملحقات۔ تثنیہ کے ملحقات کتنے تھے؟ 4، کلا و کلتا، اثنان و اثنتان۔ کلا و کلتا مع شرط، اگر ضمیر کے ساتھ ہو تو یہ تثنیہ کے ملحقات ہیں، اور اثنان و اثنتان مطلقاً چاہے ضمیر کے ساتھ ہو نہ ہو، مرکب ہو، تب بھی وہ کیا ہے؟ ملحقات تثنیہ میں سے ہیں۔ لیکن جمع مذکر سالم کے جو ملحقات ہیں وہ اولو ہے 1، و20 ہے 2، و اخوات، 20 کے اخوات کون سے ہیں؟ 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ ٹھیک ہے، اخوات سے مراد۔ وعالمون، یہ بھی جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے۔ واہلون، ووابلون، وارضون، وسنون، وبابہ، سنون اور اس کے ابواب، وبنون، وعلیون، وشبہہ، یہ اتنے جتنے بھی اس کے شباہت میں جتنے بھی جمع آئیں گے نا، وہ سب کل جمع ہے، جمع نہیں ہے، جمع کی طرح ہے، جمع نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم کی اس کی اپنی ایک شرائط اور خصوصیات ہے، لیکن ان کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود نہیں ہیں، اس لیے ممکن ہے اس کو جمع کے ساتھ ملحق کرے، تو یہ جمع مذکر سالم کے کیا ہے؟ ملحقات میں سے ہے، اصل جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ الشرح، الباب الثانی والباب الثالث، دوسرا اور تیسرا باب، مما، ان ابواب میں سے جو خرج عن الاصل، جو اصل سے خارج ہوا۔ اصل کیا تھا؟ اعراب بالحرکات ہونا، اس سے خارج ہوا، اور اعراب بالحروف ہونا ہے۔ المثنى، ان میں سے پہلا دوسرا جو ہے مثنى ہے، کالزیدان والعمران، زیدان 2 زید، والعمران 2 عمر، عمران ہے ٹھیک ہے، عمران 2 عمر۔ وجمع المذکر السالم، اور جمع مذکر سالم ہے، کالزیدون والعمرون، زید کی جمع زیدون، عمر کے جمع عمرون، ٹھیک ہے۔ اما المثنى، جہاں تک تثنیہ کا تعلق ہے، فإنه، اس کا اعراب تثنیہ کا، فإن المثنى يرفع بالالف نیابة عن الضمہ، یہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوں گے، الف نیابت کرے گی ضمے کی۔ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاء، اور حالت نصبی و جری میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ یا کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے نیابت میں؟ نیابتاً عن الکسرۃ والفتحۃ، حالت کسرہ اور فتحہ کی نیابت کرتے ہوئے۔ حالت جری میں اور نصبی میں یا جو ہے نیابت کرے گی کسرے اور فتحے کی، فتحہ یعنی حالت نصبی میں، کسرہ حالت جری میں اس کی نیابت کرے گی یا، اس حوالے سے۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں، جاءنی الزیدان، یہاں الف حالت ضمہ کی نیابت کر رہے ہیں، ورأیت الزیدین حالت نصب میں یا جو ہے فتحے کی نیابت کر رہے ہیں، ومررت بزیدین حالت جری میں یا کسرے کی نیابت کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے تثنیہ کا جو اعراب تھا اس کی مثالیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ وحملوا علیہ، یہاں سے اس کے ملحقات جو تثنیہ پر حمل کیا ہے اس کو شروع کیا ہے مصنف نے۔ وحملوا علیہ، اس تثنیہ پر حمل کیا ہے، فی ذالک، المثنى پر 4 الفاظ، وہ کتنے الفاظ ہیں؟ 4 الفاظ ہیں۔ لفظین بشرط، 2 لفظ بشرط کے ساتھ، کیا ہے وہ؟ مع شرط، شرط کے ساتھ وہ تثنیہ کے ملحقات ہوں گے۔ ولفظین بغیر شرط، اور 2 لفظ ایسے جو بغیر کسی شرط و شروط کے وہ تثنیہ کا اعراب اس کو ملے گا، یعنی 2 کا بشرط شروط تثنیہ کا اعراب ملے گا، 2 کا بغیر شرط و شروط تثنیہ کا اعراب ملے گا۔ فاللفظان اللذان بشرط، وہ دونوں لفظ جو بشرط ہے کہ وہ تثنیہ کا اعراب اس کو ملنا ہے، وہ ہے کلا و کلتا، کلا اور کلتا ہے۔ وشرطہما، اب بھائی وہ کون سی شرط ہے جو کلا و کلتا کو ملحقات تثنیہ میں شمار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وشرطہما ان یکونا مضافین الی الضمیر، یہ کلا و کلتا دونوں اضافہ ہونا چاہیے کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، یعنی کلاہما کلتاہما، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں، جاءنی کلاہما، رأیت کلیہما، ومررت بکلیہما، تو یہاں پر کلاہما میں کیا ہے؟ کلا اضافہ ہے ہما کی طرف، تو اس کو تثنیہ کا اعراب ملا ہے۔ تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ الف، جو کہ حالت رفعی میں اس کو ملا ہے، جو ضمہ کی نیابت کریں گے۔
رأیت کلیہما، اس میں کلیہما کلا جو ہے اضافہ ہوا ہے ہما کی طرف، تو یہاں پر یا جو ہے نیابت کر رہے ہیں حالت نصبی میں فتح کی۔ ومررت بکلیہما میں کلی جو ہے کلا جو ہے اضافہ ہوا ہے ضمیر کی طرف، اور حالت جری میں یا جو ہے کسرے کی نیابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ مُضَافَيْنِ إِلَى الظَّاهِرِ، تو بھائی ہمارے پاس ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ضمیر جو ہے اس میں ضمیر ہے، ایک ظاہر ہے، تو یہ کلا و کلتا ٹھیک ہے، ابھی اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوا تو آپ نے کہا یہ ملحقات تثنیہ میں سے ہے، لیکن اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو جائے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تثنیہ کا اعراب ہوگا، ملحقات میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ، اگر یہ کلا و کلتا، کانا کی ضمیر کیا ہے؟ ہما ہے، یعنی فَإِن كَانَ، اگر کلا اور کلتا مضافین، اگر یہ دونوں اضافہ ہو جائے الی الظاہر، ضمیر کی طرف نہیں، اس میں ظاہر کی طرف، کان بالالف علی کل حال، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں بھی الف آئے گا، حالت نصبی اور جری میں بھی الف آئے گا، وہاں پر پھر یا نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں اصلی حالت ہے لیکن حالت نصبی اور جری میں الف آئیں گے، یا نہیں آئیں گے۔ تقول، آپ یوں کہیں گے، جاءنی کلا اخویک، میرے پاس آئے آپ کے دونوں بھائی، اخویک، تو یہاں پر جو ہے کلا کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے، دیکھو اخویک، چونکہ یہ کلا اضافہ ہوا ہے اخویک کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف، وَرَأَيْتُ کلا اخویک وَمَرَرْتُ بِکلا اخویک، دیکھو حالت نصبی میں بھی الف، حالت جری میں بھی الف کے ساتھ آئے ہیں۔ فَيَكُونَ إِعْرَابُهَا حِينَئِذٍ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي الْأَلِف، بس جب یہ کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف جب اضافہ ہوں گے تو اس وقت اس کو اعراب ملے گا حالت رفعی، نصبی، جری سب میں الف کے ساتھ، اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں یہاں پر جاءنی کلا اخویک، رأیت کلا اخویک، مررت بکلا اخویک میں یہاں پر الف پر اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے، کیوں؟ دلیل، لأنہما، چونکہ یہ دونوں کلا اور کلتا جب اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو جائے مقصوران، تو وہ الف کیا ہے؟ مقصورہ ہے، کالفتح والعصا، فتح اور عصا، فتح جوان کو کہتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، ایک اور عصا، یہاں پر جو ہے نا یہ عصا لکھا ہوا ہے، ویسے عربی میں عصا دو طریقے سے لکھتے ہیں، دیکھو ابھی عصا ایک الف کے ساتھ ہے نا، یہاں پر ایک عصا ہے یا کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ گناہ کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، عصا فعصا آدم رب، یہ ایک عصا ہے، تو یہاں وہ عصا کیا ہے؟ فعل ہے، باقاعدہ الف ممدودہ ہے، وہ یہاں پر الف مقصورہ ہے، یہ الف جو ہے الف کیا ہے؟ مقصورہ ہے، الف ممدودہ اور مقصورہ میں فرق، اس کی توضیح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے دونوں جو الف ہے الف مقصورہ ہے، جب الف مقصورہ ہے تو الف مقصورہ پر حرکات کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ وَكَذَا، اسی طرح القول فی کلتا میں بھی، ٹھیک ہے، تقول، آپ پڑھیں، کلتاہما رفعا وکلتیہما، یہ یہاں تک ابھی کس چیز کو بیان کر رہے تھے؟ کلا کو، کلا اور کلا کو بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کلا جو ہے اگر اس میں ظاہر کی طرف، ہم نے شاید دونوں کا ذکر کیا تھا لیکن وہ کلا ہے صرف، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، دیکھو وَكَذَا الْقَوْلُ فِي کلتا، لیکن کلتا میں بھی اسی طرح ہے، تقول کلتاہما رفعا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، وکلتیہما جرا ونصبا، بات ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا کلتا کو الگ طور پر ایک سطر میں پھر دوبارہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ احکام سب کا ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر جب اس میں ضمیر کی طرف ہو تو حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے کلا میں کہا ہے، لیکن اگر اس میں ظاہر کی طرف ہو تو پھر یہاں پر بھی وہی ہے کہ حالت رفع میں بھی الف، حالت نصبی میں بھی الف، حالت جری میں بھی الف آنا ہے۔ تقول، آپ پڑھیں، کلتاہما رفعا، حالت رفع میں الف، چونکہ یہاں کلتا اضافہ ہوا ہے اس میں ضمیر کی طرف، حالت رفع میں الف ہے اور الف نیابت کر رہے ضمے کی، وکلتیہما جرا ونصبا، حالت رفع نصبی و جری میں یا کے ساتھ، اور یہ یا نیابت کر رہے ہیں نصب اور کسرے کی حالت، چونکہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ وکلتا اختیک، یہ کیوں کہا ہے کلتا اختیک؟ چونکہ یہاں پر جو ہے اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوا ہے،
بالالف فی الاحوال کلھا، تو یہاں پر حالت رفیع نصبی جری سب میں کیا پڑھنا ہے؟ الف پڑھنا ہے۔ وہی پہلی والی بات ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر فقط جو ہے اس کو عبارت میں الگ کیا ہے، وإلا باقی سب جو احکام ہے جو کلام ہے وہ یہی ہے، اسم ظاہر، اسم ظاہر، ضمیر۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کلا اور کلتا کا، جو ملحقات تثنیہ میں سے اس کی شرائط کو ساتھ بیان کے اس کی تفاصیل بیان ہوئے۔ واللفظان اللذان بغیر شرط، اور ہمارے پاس دو ایسے اور الفاظ ہیں جو بغیر کسی شرط کے کیا ہے یعنی وہ ملحقات تثنیہ میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسنان و اسنتان، اسنان اور اسنتان ہے۔ تقول، آپ پڑھیں، جاءنی اسنانی واسنتانی، رأیت اسنینی واسنتینی، ومررت باسنین واسنتینی۔ حالت رفیع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ پڑھا ہے اسنان اور اسنتان کو، ٹھیک ہے۔ فتعربهما اعراب المثنى، اس کو بھی اعراب مثنى ہے، تثنیہ والا اعراب ہے۔ وان کان غیر مضافین، اگرچہ یہ اضافہ نہیں بھی ہے، اس میں ضمیر کی طرف اضافہ نہیں بھی ہے، تو وہاں پر ہم نے متن میں کہا تھا نا مطلقاً، چاہے اسنان و اسنتان ضمیر کی طرف اضافہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں اعراب کس کا ملنا ہے؟ تثنیہ کا، یہ ہم نے کہا تھا۔ وان کان غیر مضافین، اگرچہ یہ دونوں اضافہ نہیں ہیں۔ وکذا، اسی طرح تعربہما اعرابہ، اعراب اس کو ملے گا وہ اعراب اذا کان مضافین للضمیر، اگرچہ وہ دونوں ضمیر کی طرف اضافہ ہو تب بھی وہی اعراب اس نے لینا ہے، یعنی حالت رفیع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، چاہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہو یا نہ ہو۔ نحو اسناہم او للظاہر، یا جو ہے ظاہر کی طرف، نحو اسنا اخویک، ٹھیک ہے، اسنا اخویک، ٹھیک ہے۔ اسنا اخویک میں یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے۔ وکذا تعربہما، تعربہما کی ضمیر کیا ہے؟ اسنان و اسنتان، اعراب اس کا ہوگا اذا کان مضافین للضمیر، اگر یہ دونوں اضافہ ہو ضمیر کی طرف، نحو اسناہم، او للظاہر، یا ظاہر کی طرف ہو جیسے اسنا اخویک، او کان مرکبین مع العشرہ، وان رکبہ کہا تھا نا وہ متن میں، وہ اس کی تفسیر ہے۔ او کان مرکبین مع العشرہ، یا جو ہے اسنان و اسنتان ترکیب ہو، مرکب ہو، کس کے ساتھ؟ عشرہ کے ساتھ، نحو جاءنی اثنا عشرہ، رأیت اثنی عشرہ، ومررت باثنی عشرہ، حالت رفیع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یہاں مرکب ہے پھر بھی یہ تثنیہ والا اعراب اس کو ملا ہے۔ تو یہاں پر بعبارت دیگر یوں ہوا، چاہے اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو، چاہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہو، چاہے وہ مرکب ہو یا مرکب نہ ہو، یعنی ان تمام صورتوں میں اس نے تثنیہ کے ساتھ ملحق ہونا ہے، چونکہ بغیر شرط تثنیہ کے ساتھ ملحقات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہاں تک تثنیہ کا جو اعراب تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، لیکن جہاں تک جمع مذکر سالم کا تعلق ہے، فَإِنَّهُ، یہ جمع مذکر سالم، يُرْفَعْ بِالْوَاوِ، حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہوں گے، وَيَجُرْ وَيُنْصَبْ بِالْيَاءِ، حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ ہوں گے۔ تقول، آپ پڑھیں، جاءنی الزیدون، رأیت الزیدین، مررت بالزیدین، زیدین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، زیدین ہے کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے۔ زیدین پڑھیں گے تو تثنیہ ہوگا، زیدین پڑھیں گے تو جمع ہوں گے۔ میں نے میرے پاس زید لوگ آئے، زید لوگوں کو میں نے دیکھا اور زید سے ہم گزرے، زیدوں سے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو حالت رفیع میں واو، حالت نصبی و جری میں یا آنے کی مثال ہے۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَحَمَلُوا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ أَلْفَاظًا، اس جمع مذکر سالم پر چند الفاظ کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ منہا، ان میں سے، اولو ہے، قال اللہ تعالیٰ، یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تو یہاں پر دو اولو استعمال ہوا ہے، ایک اولو حالت رفیع میں واو کے ساتھ اولو، ولا یاتلی، یاتلی فعل کے لیے کیا ہے؟ اولو فاعل ہے، یہ فاعل واو کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے اولی القربہ، اولی القربہ میں یوتو کے لیے اولی کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے والے اولو میں حالت رفیع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں دوسرے والے اولو میں
یا کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعولو فاعل، دیکھو یہاں پر اولو ولا یا تلی اولو، یہ اولو جو ہے فاعل ہے، وہ علامت رفعہ الواو، فاعل ہونے کی علامت کیا اس میں واو ہے۔ وہ اولی القربہ ہے نا، اولی القربہ، یہ اولی جو ہے مفعول ہے، کیوں؟ وہ علامت نصبہ الیا، اس کی علامت نصب جو ہے وہ یا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، لذکری لأولی الالباب، اس میں صاحب فہم و فکر کے لیے کیا ہے؟ ذی شعور کے لیے یاد دہانی ہے، تذکر ہے، نصیحت ہے۔ تو یہاں پر لأولی الالباب حالت جری میں اولی کیا ہوا ہے؟ یا کے ساتھ آیا ہے، یہ اس کے ساتھ۔ فہذا مجرور، یہ اولی مجرور ہے، وہ علامت جرہ الیا، اور یہ یا ہے، یہ جو ہے کسرے کی دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفعی میں واو، حالت نصبی و جری میں یا کی مثال اولو کے لیے۔ ومنها، اور اسی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے 20 ہے، 20 و اخواتہ الی 90، 20 30 40 50 60 70 80 الی 90، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جمع مذکر سالم کا اعراب ہوگا۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں جاءنی 20، میرے پاس 20 آئے، ٹھیک ہے۔ ورأیت 20 ومررت ب20، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آئے ہیں۔ وکذالک تقول فی الباقی جاءنی 30 رأیت 30 مررت ب30، جاءنی 40 رأیت 40 مررت ب40، آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، باقی 90 تک آپ لے جائیں۔ یہ جمع مذکر سالم۔ یہ دیکھو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا 20 جو ہے 10 کے جمع ہیں، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یہ نہیں ہے۔ 20 خود جمع ہے، ٹھیک ہے، 20 خود ہی جمع ہے، یہ کسی 2 10 کو ملائے تو 2 10 کو ملائے تو 20، ایسا نہیں ہے۔ 20 خود کیا ہے؟ جمع ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں۔ ومنها اہلون، اسی میں سے اہلون بھی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شغلتنا اموالنا و اہلونا، یہاں اہلونا دیکھو حالت رفعی میں واو کے ساتھ استعمال ہو۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہاں اہلیکم کیا ہے؟ حالت نصبی میں یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ الی اہلیہم ابدا، حالت جری میں یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ الاول فاعل، اہلونا میں واو، اہلونا میں شغلتنا اموالنا و اہلونا میں اہلونا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ والثانی مفعول، من اوسط ما تطعمون اہلیکم میں اہلونا مفعول ہے۔ والثالث الی اہلیہم ابدا، اس میں اہلو کیا ہے؟ اہلون مجرور ہے، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آئے ہیں۔ ومنها، اسی میں سے وابلون، وابلون ہے، وہو جمع لوابل، وابلون جو ہے جمع وابل ہے۔ وابل کسے کہتے ہیں؟ وہو المطر الغزیر، مطر الغزیر یعنی بہت زیادہ تیز بارش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تباہی مچانے والے اس بارش کو مطر الغزیر کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غریز کہتے ہیں، غریز نہیں، مطر الغزیر ہے، غزیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جمع مذکر سالم کے ملحقات ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے، چونکہ ہم نے شرائط بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ جمع مذکر سالم میں کیا ہونا چاہیے؟ عاقل کے لیے ہو، یہ عاقل کے لیے نہیں ہے، مطر کیا ہے؟ غیر عاقل، اس لیے۔ ومنها ارضون، ارضون ہے بتحریک الراء، را پر کسرہ کے حرکت کے ساتھ، آرازون حرکت کے ساتھ۔ ویجوز اسکانها، اور اس کو اسکان بھی دینا کیا ہے؟ ساکن بھی دینا، ارزون بھی کہنا جائز ہے، کب؟ فی ضرورت الشعر، اگر آپ شعر پڑھنا ہو تو اس وقت آپ اس ارازون کو ارزون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ملحقات جمع مذکر سالم، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر وزن فعل باقی نہیں ہے، دیکھو کبھی ارزون پڑھا ہے، کبھی ارازون پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ومنها، اور اسی میں سے سنون ہے، وبابہ، اور سنون کے ابواب، یہ پڑھے یا رکھیں، یہ کافی لمبا ہے اگر پڑھے تو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔